تمام سب کو آن بورڈ لیا تاکہ ایسے بجٹ لائیں وہ کہ ہمیں ٹائم بہت کم ملا جناب اسپیکر صاحب. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 6 مہینے ٹوٹل ہمیں ملے ہیں سنبھالا تو ہمیں ٹائم بجٹ آلریڈی پاس ملا تھا اور 6 مہینے کے باوجود ہم نے کوشش کیا لوگوں کی ریلیف دے سکیں دے دیا. اور ساتھ یہ ہمیں ورثے میں نہیں کہہ سکتے ہیں, جب ہم آئے تو ہر جگہ دھرنے اور ریلیاں اور لوگ اپنی حق کے لیے اپنے جو ان کے مسائل تھے مسائل حل کرنے کے لیے وہ جو یہاں پہ روڈوں پہ تھے. جیسے پچھلے اس میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے اپوزیشن کے تمام ممبران بھی فلور پہ روڈ پہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے, اور جو ہوا وہ میرے خیال میں ہونا نہیں چاہیے. بہت تاریخ کا بدترین ایک صفحہ ہم نے یہاں پہ رقم کر لیا, اور خدا کا شکر ہے کہ اس دن کوئی واقعہ نہیں ہوا, کوئی ہمارا ایم پی اے سے جدا نہیں ہوا. یہ بہت اللہ کا بڑا کرم ہوا. لیکن چیز کو فیس کرنا اس سلسلے میں جو بجٹ کے سلسلے میں تمام ساتھیوں کا جو رائے تھا اور تمام ساتھیوں کا جنہوں نے فلور پہ مشورے دیے, جن کمی بیشی بجٹ میں نظر آئے, فائنانس منسٹر نے اس پہ تفصیل سے حوال اس میں بتا بھی دیا. اور انشاءاللہ جو بھی کمی بیشی مزید اگر دوستوں نے نشاندہی کیا انشاءاللہ ان کو بھی ہم اس میں نظر میں رکھیں گے, انشاءاللہ ان کو بھی کریں گے. جیسے جناب اسپیکر صاحب آپ نے خود ہی کہا اور تمام ممبر صاحبان نے کہا کہ یہ بلوچستان عوامی پارٹی کا بجٹ نہیں ہے, یہ پورا بلوچستان اور بلوچستان کے عوام کا بجٹ ہے, جس میں تمام پارٹیاں تمام لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا. پہلی دفعہ مجھے خوشی اس بات کا تھا کہ جب ہم سی ایم ہاؤس سے نکلے تو اسمبلی کی طرف جب ہر وقت آتے تو ہر جگہ پہ ہمیں ریلیاں یا دھرنے یا بینر اٹھا کے لوگ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے تھے. لیکن الحمدللہ جب اس دفعہ ہم نکلے تو دیکھا کہ الحمدللہ اس میں پہلی دفعہ تاریخ میں ایسا ہوا کہ کوئی بھی روڈ پہ نہیں تھا جو اپنے جو صوبائی صوبے کے گورنمنٹ کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو اور وہ روڈ پہ ہیں. اس 6 مہینے میں اس تمام کیبنٹ کے ممبر ایم پی صاحبان نے جو دن رات ایک کر کے لوگوں کے مسائل حل کرنے میں کردار ادا کیا, یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ لوگوں کے اچھے خاصے لوگ جو ان کے مسئلے تھے اور روڈوں پہ تھے, یہ بھی ہوتا تھا ہر روز پولیس اور عوام کا آمنا سامنا ہوتا تھا. ان کو عوام اور پولیس کا ایک دوسرے کے اوپر پتھراؤ یا لاٹھی چارج اور تانوں میں بند. پہلی دفعہ یہ 6 مہینے میں ایسا ہم نے کبھی بھی اجازت نہیں, اور جو بھی آئیں گے ان کو انشاءاللہ ہم سنیں گے, ان کی جائز مسائل جو بھی ہیں ان کو حل کریں گے انشاءاللہ. جناب اسپیکر, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ریکودک ایک بہت بڑا ایشو تھا, اور اس کو حل کرنا میرے خیال کوئی گورنمنٹ اس پہ پیش رفت نہیں کر پاتا تھا کہ کریں گے تو سیاسی مسئلہ بن جائے گا, مصیبت ہے, اس مصیبت کو کون گلے لگائے گا. واقعی جب ہم نے جو ہی یہاں پہ گورنمنٹ چینج آیا تو ہمیں پہلا مسئلہ یہی پیش آیا کہ جس دن حلف لیا اگلے دن اسلام آباد میں ریکودک کے حوالے سے میٹنگز چلنا شروع ہو گیا, اور کہا کہ
سب کچھ فائنل ہو گئے ہیں، آپ نے اس میں سائن کرنا ہے. تو میرے لیے تو بہت مشکل وقت تھا کہ میں ایک دفعہ تو میں نے کہا کہ پرانے کو جتنا انہوں نے کیا اس کو مزید ٹائم دے دیں، یہ چیزیں کریں، کیونکہ بہت مشکل مراحل ہوتا ہے اور ڈیسیجن لینا ہے ایک سینسٹیو پروجیکٹ کے اس پہ، اور اس کو سیاسی بھی اس پہ بہت ساری چیزیں آ رہے تھے، تو عوام کو بھی فیس کرنا، عوام کو بھی سامنے آنا ہے، تو بڑا مشکل مرحلہ تھا. بہرحال اللہ نے مدد کیا اور ہم نے جو ڈیمانڈ رکھا بلوچستان کے حوالے سے، میں شکریہ ادا کرتا فیڈرل گورنمنٹ کے اس وقت کے اور ابھی کے، کہ انہوں نے بلوچستان کے مسئلے کو اس معاملے میں سمجھا اور اس میں اپنے سے باہر نکل کر انہوں نے بلوچستان کے اس ایشو کو حل کرنے میں مدد دیا، اور بلوچستان کو جو شیئر ملا ہے، میرے خیال میں یہ دنیا میں جتنے بھی بڑے پروجیکٹ ہوئے ہیں منرل کے حوالے سے، یہ پہلا ہے اتنا اس کا شیئرز ہے. 25% ڈائریکٹ شیئرز ہے، جس میں ہمارا کوئی رننگ ایکسپینڈیچر بھی نہیں ہے اور ہمارا کوئی اس میں پیسہ خرچ نہیں ہو رہا ہے، اور ہمیں نیٹ پرافٹ اس میں ڈائریکٹ، اور رائلٹی کے مد میں بھی 5%، یہ بھی بڑا اچھا، پہلے 2% تھا، ابھی 5% ہے، اور CSR باقی BRI کے مد میں اچھا خاصا، اور لیبر ڈپارٹمنٹ کا بھی اس میں ٹیکس ہیں. تو میرے خیال بلوچستان کو یہ بہت بڑا ایک ہمارا جو کہ کہا جاتا تھا کہ بلوچستان میں کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے، ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے جو جس سے پیسے حاصل کر لیں، یہ پہلا میرے خیال میں ایسا ہے، اور کہ اس میں ہمیں بغیر خرچ کیے ہوئے انشاءاللہ ہم 40% کے قریب ہمارا شیئر بنتا ہے. یہ میرے خیال بلوچستان کے لیے بہت بڑا ایک کام ہے، اور یہ اللہ نے بڑا کرم کیا. حالانکہ جو پرانا اس میں انہوں نے مجھے دکھایا ایک فائنل جو ہوا تھا وہ کچھ اور تھا، لیکن اللہ نے اس میں بڑا کرم رکھا. جیسے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ 6 مہینے بالکل بہت ہی کم ہوتے ہیں، اور 6 مہینے میں آپ کو ایسے مشکلات کے 3-4 مہینے ریکوڈک کا مسئلہ لے کے ہیں، اور جتنے لوگ روڈوں پہ تھے ان کو سب کو سننا اور ان کے مسائل حل کرنا، یا ان کے گریوینسز جو بھی ہیں ان کو دیکھنا، یہ بہت مشکل مرحلہ تھا ہمارے لیے، ہماری گورنمنٹ کے لیے. لیکن اس کے بعد بجٹ بنانا تو میرے خیال میں ایک اور بڑا ایک چیلنج تھا. کوشش یہ کیا کہ یہاں پہ باتیں ہوتے رہتے ہیں کہ پوسٹیں بک رہے ہیں، اسکیمز کو بھی خریدا جا رہا ہے، تو ہم نے کوشش کیا یہ چیزیں ہم ڈسکریج کریں اور اس طرح کی چیزوں کو آگے آنے نہیں دیں. اس پہ ہم نے کوشش بہت کیا. الحمدللہ پہلی دفعہ میرے خیال میں ایسا ہے کہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ کسی نے پیسے پہ اسکیم لیا اور PGDP میں ریفلیکٹ کیا. تو اس میں میں اپنے ان تمام PNB ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کی محنت کو، اور فائنانس ڈپارٹمنٹ کے دوستوں کو، اور سیکرٹری صاحب اور اس کے تمام ملازمین کو، کہ انہوں نے دن رات کر کے بلوچستان کی اس جو بجٹ ہے اس کو بہتر بنانے میں جو کردار ادا کیا. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا اچھا اس میں تعاون کیا. جیسے جناب اسپیکر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں جو NFC ایوارڈ میں جو ہمیں پیسے ملتے ہیں، اور وہ بھی NFC ایوارڈ 10-12 سال سے وہ بھی نہیں ہوا ہے. انشاءاللہ اس کو کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے جتنے فیڈرل میں جو ہمارے الائز ہیں فیڈرل میں، ایک ساتھ تمام پارٹی جو بلوچستان سے ہیں ان کو انشاءاللہ آن بورڈ لے کے NFC ایوارڈ کے لیے وزیر اعظم سے بھی اپروچ کریں کہ NFC ایوارڈ جلد ہونا چاہیے. اس سے بلوچستان کو ہر سال 20 ارب کے قریب نقصان ہو رہا ہے. تو آلریڈی ہمارے پاس اتنے
وسائل نہیں ہے کہ ہم بلوچستان کے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کریں. تو اس میں NFC ایوارڈ بہت لازمی ہے. تو اس میں سردار اختر مینگل ہے, محمود خان چکزی صاحب ہے, اور جمعیت کے علماء اسلام کے فضل الرحمان صاحب ہیں, اور ان کے تمام لوگ ہیں. ان کو انشاءاللہ اپروچ کریں گے کہ اس حوالے سے کردار ادا کریں, تاکہ NFC ایوارڈ ہر 5 سال میں ہونا ہے تو کیوں 10-12 سال سے نہیں ہو رہا, جس سے صوبوں کے مسائل بہت بڑھ جاتے ہیں. جناب اسپیکر, جیسے جو ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں جو NFC ایوارڈ میں ہمیں ملتے ہیں, تنخواہوں کو ہم نکال کے تقریباً ہمارے پاس کشن بچتا ہے 50-60 ارب. میرے خیال میں آدھا پاکستان کو 60 ارب میں ہم ڈیولپ کیا کر سکتے ہیں. ہم تو اس کو جتنے ہمارے بنی ہوئی بلڈنگز ہیں یا روڈز, ان کو ہم ریپیئر بھی نہیں کر سکتے. مطلب اتنا کم پیسہ ہے, اور ہمارے سامنے چیلنجز بہت زیادہ ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ امن امان کے حوالے سے انٹرنیشنلی لوگوں کی زیادہ انوالومنٹ ہے, جس میں یہاں ہمارے بلوچستان میں امن امان میں اچھا خاصا خرچہ آتا ہے. اور اس میں بھی ہم انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ سے اپروچ کریں گے کہ امن امان, کیونکہ آدھا پاکستان ہمارے پاس ہے, آبادی کم ہے, اور باہر ملک کا زیادہ ہی انٹرنیشنلی ہمیں بہت چیلنجز ہیں. تو اس سلسلے میں وہ بھی ضرور ہماری مدد کریں, تاکہ بلوچستان, کیونکہ بلوچستان میں امن نہیں ہوگا, باقی صوبوں یا ملک میں امن ہونا مل کر مشکل کام ہوگا. اور ہمارے لیے مشکل اس لیے ہے کہ اتنا بڑا صوبہ, اور اس میں ہم اپنے کم ریسورسز میں ان کو مینیج کر لیں. میرے خیال میں بہت ہمارے لیے مشکل ہے, اور یہ بہت اہم چیز ہے. میں تمام اس سلسلے میں تمام اپنی لیڈرشپ یہاں پہ بلوچستان میں ہیں, ان کو میں ساتھ لے کے انشاءاللہ وزیر اعظم کو ضرور اپروچ کریں گے, فیڈرل گورنمنٹ کو, کہ اس سلسلے میں ضرور مدد کریں. کیونکہ ہمیں مذہبی اور قوم-پرستی دہشت گردی کا بھی سامنا ہے. جو انسرجنسی ہے, ہر 10-20 سال انسرجنسی اس وجہ سے آتا ہے کہ ہم لوگوں کی مسائل حل کرنے میں قاصر ہو جاتے ہیں. بیسک رائٹس بھی ان کو نہیں دے سکتے ہیں, جو ایک ہر ایک کا حق ہے. اس لیے نہیں دے سکتے ہیں کہ میں یہاں پہ بلیم کروں کہ پرانوں نے کچھ نہیں کیا یا میں بہت کچھ کروں گا. یہ بہت مشکل وہ ہے کہ جتنے آئیں ہر ایک نے کوشش کی اپنی بساط میں کہ وہ کچھ کریں, لیکن میں نے بھی جو چیلنجز دیکھے, اس میں بلوچستان کو 200 سال بعد بھی اگر یہ چیزیں رہے تو بلوچستان 200 سال بعد بھی اس سے بدتر ہوگا, اس سے اچھا نہیں ہوگا, کیونکہ آبادی زیادہ ہوگا. لیکن ہماری وجہ کیا ہے, کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. یہ بھی NFC ایوارڈ 2011 کو ہم اس ٹائم شہباز شریف صاحب پنجاب کے اس میں چیف منسٹر تھے, اس نے بھی دل بڑا کیا, اور پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ کو میں اس ٹائم میں انہوں نے ڈیسیجن لیا, جس کی وجہ سے ہمیں اتنا قابل بنا دیا کہ ہم اپنے تنخواہیں دینے کے بعد ہمارے پاس 50-60 ارب روپے کشن بچے, جو ہم اپنی لوگوں کی تھوڑے بہت بہتری کے لیے ڈیولپمنٹ اسکیم اپروو کریں. تو یہ بھی اس ٹائم کے کہ گورنمنٹ نے اگر نہیں کرتا تو شاید یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا تھا بلوچستان کے لیے کہ ہم چیزوں کو آگے بڑھاتے. لیکن اس کو مزید آگے بڑھانے کے لیے اور ہر سال میں NFC ایوارڈ ہونا لازمی, ہر 5 سال میں جو ہمارا بنتا ہے اس میں NFC ایوارڈ, اس کا میٹنگ ہونا چاہیے اور فیصلے ہونے چاہیے. جس طرح ہم نے جناب اسپیکر صاحب چیلنجز کا ذکر کیا, چیلنجز بہت ہیں, اور اس میں ہمارے جتنے لوگ پہاڑوں پہ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو ان کے وہ اپنی جگہ پہ جو سمجھتے ہیں, لیکن یہ کہ ہم ان سے ضرور مذاکرات کریں گے. مذاکرات کے راستے بند نہیں ہونا چاہیے دونوں طرف سے, اور وہ بھی ان کو بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی بات چیت کریں تاکہ ان کی اس ایکٹیویٹیز, اس
جو انہوں نے اسٹیپ اٹھائے، اس اسٹیپ سے بلوچستان کے عوام بالواسطہ بلاواسطہ متاثر ہو رہے ہیں، اور خاص کر بلوچ بیلٹ میں بہت زیادہ ہمیں مشکلات کا سامنا ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ کے بعد میں بھی ڈیولپمنٹ کے لیے جاتے ہیں، کسی بھی سیکٹر میں ہمیں ایکسٹرا پیسے دینے پڑتے ہیں سیکورٹی کے بعد میں. یہ میرے خیال میں بلوچستان کے عوام کے پیسے ہیں، ان کو گراؤنڈ پہ لگنا چاہیے اور عوام کی بہتری کے لیے کہ ہم عوام کی جو بھی ضروریات ہے اس کو پورا کریں. لیکن اس وجہ سے جو انسرجنسی کی وجہ سے جو حالات خراب ہیں اس میں بہت سارے ہمارے معاملات ہیں، کام بھی بہت سست رویے کا شکار ہو جاتا ہے اور ٹائملی کمپلیٹ بھی نہیں ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ پیسے بھی ہمارے زیادہ لگتے ہیں. انشاءاللہ ہم تمام جو ہمارے لوگ ہیں اپنے پارٹی کے سربراہوں سے اس سلسلے میں میٹنگ کر کے ان سے اپروچ کریں گے تاکہ وہ آ جائیں اور بلوچستان میں یہاں بیٹھ کے اپنے تحفظات ہیں، فلور بہت ہیں، اپنے کسی بھی فلور میں جائیں، روڈ پہ آئیں یا کدھر بھی آئیں، تاکہ اپنے مسائل اگر اجاگر کرنا ہے تو کر لیں. لیکن اس سے یہ نہیں ہے کہ ہم بندوق اٹھا کے پہاڑوں میں بیٹھے رہیں گے اور بلوچستان کے عوام کو جو تکلیف ہے اس میں ہم جس مشکل میں شاید اس کا اندازہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا جس طرح ہمارے بلوچستان کے عوام مشکلات میں ہیں انسرجنسی کی وجہ سے. تو انشاءاللہ اس سلسلے میں ضرور ان سے جو باہر بیٹھے ہیں جدھر بھی بیٹھے ہیں انشاءاللہ ہم جائیں گے اور ان سے بات بھی کریں گے تاکہ وہ بلوچستان کا یہ جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے اور بلوچستان پرامن ہو اور ہم بلوچستان کی عوام کی مشکلات کم کر سکیں اس میں. جناب اسپیکر، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہمارے جو اتنے پیسے نہیں ہیں، اس لیے ہم نے اس دفعہ ڈپارٹمنٹس میں کم سے کم جابز رکھے، کیونکہ اگر ہم اسی طرح جاب رکھیں اور اس سے ہم صرف تنخواہ بھی پھر نہیں دے سکیں گے، آگے پینشنز یہ سارے چیزیں ملا کے میرے خیال بلوچستان میں ایک پوزیشن نہیں ہوگا کہ ہم مزید فیوچر میں کوئی ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کر سکیں. لیکن پھر بھی 2800 کے قریب ہم نے پوسٹیں رکھے ہیں تاکہ لوگوں کی جتنا بھی وہ اس میں اکوموڈیٹ کر سکے تو اپنے لوگوں کریں، اور ساتھ ساتھ پرانے جو پوسٹیں اس پہ بھی کام جاری ہے اور انٹرویوز ہو رہے ہیں اور لوگ اپوائنٹمنٹ آرڈرز بھی مل رہے ہیں. ساتھ ساتھ وہ لوگ جو روڈوں پہ تھے جس میں CNW کے ملازمین ہیں ان کا بھی تقریباً تمام 361 ملازمین ہیں، ان کا بھی آرڈر تیار ہو رہے ہیں تاکہ ان کو بھی دے دیں. جو 10 سال سے جنہوں نے غلط کام کیے جن افسران نے ان کے خلاف ضرور کارروائی کریں گے، اور جن لوگوں کو آرڈر ملے ہیں وہ بیچارے کمزور لوگ ہیں اور چھوٹے پوسٹوں کے ہیں اور جیسے بھی انہوں نے لیے ہیں، لیکن انشاءاللہ ان کو پروٹیکٹ کیا اور ان کیبنٹ کے تمام ممبران کو بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ساتھ دیا. BDA کے ملازمین کا جو بہت پرانا ایک ایشو تھا جو حل نہیں ہو پا رہا تھا، ہم نے سب کو پرماننٹ کیا. اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں گلوبل ٹیچرز کا بھی ایشو تھا جو روڈوں پہ تھے اور ہر وقت ان کے ساتھ ناروا سلوک بھی روا تھا. ان کے ساتھ پولیس ان کو مار کے تھانوں میں لے جائے اور ان کی پھر ان سے مذاکرات کر کے مسئلے حل کسی نے نہیں کیا.
لیکن مشکلات کے باوجود ہم نے دیکھا ہمارے لوگ ہیں جو بھی ہم انشاءاللہ اس پہ رول پلے کریں گے اور آتے ہی ان کے یہ مسئلہ حل کر دیا ہے. جیسے ہمارے دوستوں نے ذکر کیا واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے بجلی کا، اور بلوچستان میں اور سردیوں میں گیس کا مسئلہ یہ بہت چلتا رہتا ہے. بالکل اپوزیشن کے دوستوں نے اور ملک نصیر صاحب نے اور زہیر صاحب نے اس کا پوائنٹ کو اٹھایا، اور اس دن پورا ایک ڈیلیگیشن بھی ملک نصیر صاحب لائے تھے سی ایم ہاؤس میں. بالکل اس سلسلے میں ایک کمیٹی بنائیں گے ہم. میں بھی اس میں وہ کرتا ہوں کہ جو بڑے ہیں ان کو لے کے، اور یہاں پہ اسمبلی کا ایک کمیٹی ہو جو وہاں پہ پرائم منسٹر سے اور کنسرن منسٹر سے ملے اور اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. اور ابھی سے ہم اس پہ وہ لیتے ہیں ٹیک اپ کرتے ہیں. جیسے سردیوں میں ہمیں گیس کا مسئلہ رہتا ہے، اس کو ابھی وہاں پہ ان کے گوشگزار کروائیں گے، اور انشاءاللہ اس کو اب حل ہونا چاہیے. لیکن ہمارے لوگ مزید اس مشکل چیزوں کو جو سامنا کر رہے ہیں، مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، ان کی ہم فیڈرل گورنمنٹ کو کہیں کہ یہ مسئلہ لازمی حل ہونا چاہیے. اور اس سے ہمارے لوگ بہت لوگ کے ادھر کے جتنے ہمارے مسئلے ہیں یہ اگر حل نہیں ہوں گے تو لوگ روڈوں پہ نکلیں گے، اور ہمارے لیے یہ اچھا بھی نہیں ہے کہ بلوچستان کے عوام روڈوں میں نکلے، ہم ان کا مسائل حل نہیں کریں. لیڈرشپ یہی ہے، یہ عوام ہے فیڈرل میں نیشنل اسمبلی کا، ہمارے ایم این ایز ہیں، سینیٹر صاحبان ہیں، سب اس پہ ہیں متفق ہیں کہ بلوچستان کی یہ مسئلہ جو کہ باقی صوبوں میں نہیں ہے یہاں پہ ہے. انشاءاللہ اس پہ ہم ساتھ چل جائیں گے. دوسرا میں یہاں پہ ذکر کرنا بھول گیا تھا کہ کسی معاشرے میں اگر ہم روزگار نہیں دے سکتے ہیں، لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکتے ہیں، ان کے مسائل حل نہیں کر سکتے ہیں، ان کی استحقاق جہاں مجروح ہو ان کو ہم ان کی دادرسی نہیں کر سکیں، ان کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھائے، میرے خیال میں یہ کسی بھی گورنمنٹ کے لیے بڑا ایک وہ اچھا میرے خیال میں وہ نہیں ہے. ہم نے آتے ہمیں جو مشکلات سامنے آئے اس میں سب سے زیادہ یہ کہ میں خود اگر کدھر جا رہا ہوں مجھے کوئی روکے اور ہر 20-30 کلومیٹر میں چیکنگ پوسٹ ہو اور مجھے روکے، مجھے بھی اچھا نہیں لگتا ہے کہ میرا ریسپیکٹ ہے، میرا ایک وہ اپنا سیلف ریسپیکٹ ہے، یا میرا ایک میں یہ نہیں ہے کہ ہر چوک پہ مجھے اتار کے چیک کیا جائے. حالانکہ مشکلات ہیں، امان گورنمنٹ کا ذمہ داری ہے کہ وہ امان کے معاملات میں کوئی کوتاہی نہیں کرے، لیکن اس آڑ میں ہم لوگوں کو ہر جگہ چیک کریں اور ان سے پیسے بٹوریں یا اس طرح کی چیزیں جو ہم نے بہت جگہ پہ دیکھا اور ویڈیوز بھی آئے وائرل ہوئے تھے. تو اس سلسلے میں ہم نے آتے ہی پہلا 2018 میں بھی یہی تھا کہ ہم سیکورٹی دیں، یہ ہمارا فرض ہے، ہمارا ڈیوٹی ہے. اور چیک پوسٹز جو غیر ضروری تھے ہم نے فوری طور پر ان کو ختم کیا. اس کا دو ہی مقصد تھا، ایک تو یہ ہے کہ کسی کا عزت نفس مجروح نہیں ہو، دوسرا یہ کہ کوئی کاروبار کرے، کیونکہ ہمارے پاس نہ انڈسٹریز ہے نہ ایگریکلچر ہے، جاب اپرچونٹی نہیں ہے. جناب اسپیکر صاحب جیسے آپ کو پتہ ہے، تو جو اویلیبل ریسورسز ہے کم از کم ہم لوگوں کو تھوڑا ریلیف دیں. یہ نہیں ہے کہ ہم اس مافیا کو سپورٹ کریں، مافیا کو تعاون کریں، نہیں، بالکل ہم کسی بھی ان چیزوں کو نہیں. چھوٹے کاروباری لوگ ہیں ان کو ضرور اکوموڈیٹ کریں، ان کو ضرور سہولتیں دیں تاکہ وہ لوگ کاروبار کریں اور اپنے گزر بسر کریں، اپنے چولہے ان کے بجھنے نہیں چاہیے. یہ ہمارا مقصد ہے. اور اس میں یہ ہے کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں پولیس ڈپارٹمنٹ کا، انہوں نے لیویز کے انہوں نے اس سلسلے میں تعاون کیا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ ان سے یہی ہے کہ ان چیزوں میں
ضرور لوگوں کے ساتھ تعاون کریں اور چیک پوسٹ جدھر ہیں ہم دیکھیں گے مزید ان کو بھی کم کریں گے انشاءاللہ. اور اس میں ایف سی کے بھی چیک پوسٹز تھے، ان کی بھی مہربانی، انہوں نے سارے چیک پوسٹز تقریباً ختم کر دیے. میرے خیال بہت بڑا ایک چیلنج تھا بلوچستان کے لیے. ایک مسئلہ ہے، ان سے بات چیت ہو رہا ہے کہ وہ کیونکہ کسٹم پاکستان کا ہمارا ایک ادارہ ہے اور ہم اس کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کو بھی تیار ہیں، لیکن باقی صوبوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ چیک پوسٹز نہ کسٹم کے اس طرح ہیں نہ اس طرح کے ہم نے دیکھے. ہاں بارڈر یہاں پہ زیادہ ہیں تو ایریا ہمارا بارڈر ایریا بہت زیادہ فینسنگ بھی ہوا ہے. ابھی کوئی ایسا چیز نہیں ہے کہ ان کے مین جو ان کو جو ایکسس پوائنٹ ہے اس کے علاوہ کہیں سے باہر سے کچھ چیز آ جائے تو وہاں پہ ہیں. ان کو فیڈرل گورنمنٹ کو اور پرائم منسٹر کو میں نے ریکویسٹ کیا کہ اس سلسلے میں ضرور اقدام کریں، کیونکہ جو ہمارے لوگ ہیں ہر جگہ جاتے ہیں تو کسٹم کے لوگ کھڑے ہیں اور چیکنگ کے بہانے مختلف ان کے کئی چیک پوسٹ ایسے ہیں جو لوگوں سے پیسے بھی لیتے ہیں. تو یہ بلوچستان میں میرے خیال میں ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے اور ان کو بارڈر تک ہم ضرور کہیں گے اور وہاں پہ ہر قسم کی سہولت دیں گے. جناب اسپیکر صاحب، تمام اس ایوان میں تمام جو پارٹیاں بیٹھے ہیں، بی پی مینگل کے تمام ممبران صاحبان، جمعیت علماء اسلام کے اپوزیشن لیڈر صاحب ملک سکندر صاحب اور تمام ممبران صاحب نے جس طرح تعاون کیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پختونخوا ملی عوامی پارٹی کا زیر صاحب نے اور ہمارے جو کولیشن گورنمنٹ میں تمام ممبران سے کہ جنہوں نے خوش اسلوبی سے اس پروسیس کو آگے بڑھنے دیا اور پہلی دفعہ بڑا اچھا لگا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح کریں اور جو آنے والے جو بھی لوگ ہیں سب کو آن بورڈ لیں تاکہ بلوچستان کا جو ایشوز ہیں، بلوچستان کے جتنے یہاں پہ ممبر آتے ہیں ان کے حلقے ہیں اور لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، ضرور ان کو حل کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ اپوزیشن کو ہم کہتے ہیں اپوزیشن کو، لیکن اپوزیشن کے حلقے میں ضرور امپورٹنٹ جو پروجیکٹ ہوتے ہیں ان کو لینا چاہیے اور ان کو ساتھ اگر اپوزیشن کو لے کے چلتے ہیں میرے خیال میں ایک بہتر گورنمنٹ کی طرف آپ جا سکتے ہیں. تو ان الفاظوں کے ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام فائنانس منسٹر صاحب نے جس طرح سردار کیترا صاحب نے جس طرح پیش کیا اور فائنانس کے اس میں بجٹ کو پیش کیا. میں مبارکباد دیتا ہوں سردار صاحب کو اور آپ کو کہ آپ نے بہت خوش اسلوبی سے اور صبر تعامل سے جس طرح اسمبلی کو چلایا. آپ تھینک یو جناب.